محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذ تلمیذ۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے واحد مذکر متکلم فعل مضارع معلوم کے صیغے کا استعمال سیکھ لیا تھا، جیسے افتح، اقرأ، اکتب وغیرہ جیسے صیغوں کا استعمال سیکھ لیا تھا، جو کہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم کے صیغے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے اس عبارت کی ترکیب بھی سیکھ لی تھی جس میں ایک سے زیادہ جملہ فعلیہ آئے ہو اور درمیان میں کوئی حرف عطف بھی ہو۔ 10 حروف عطف جیسے واو، فا، ثم، حتی، ان میں سے کوئی حرف عطف بھی درمیان میں ہو۔ تو اس طرح کے جملوں کی ترکیب یہ تھی کہ ان میں سے جو پہلا جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کو جملہ معطوفۃ علیہا، اور باقی جتنے بھی جملے ہیں ان میں سے پہلے جملہ کو جو ہے جملہ معطوفہ اول، دوسرے کو جملہ معطوفہ ثانی، تیسرے کو جملہ معطوفہ ثالث، رابع، خامس وغیرہ بناتے ہیں، اور پھر آخر میں جملہ معطوفۃ علیہا اپنے تمام معطوفہ جملوں کے ساتھ مل کر ایک ہی جملہ فعلیہ بناتے ہیں۔ جملہ معطوفۃ علیہا اپنے تمام معطوفہ جملوں کے ساتھ مل کر ایک جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی عبارت کی ترکیب ہم نے پچھلے درس میں سیکھ لی تھی۔ آج بھی ہم انشاءاللہ فعل مضارع کو پڑھیں گے، فعل مضارع واحد متکلم کے صیغے کو پڑھیں گے، اور ساتھ ہی اس طرح کی عبارت کی ترکیب بھی سیکھیں گے جس میں ایک سے زیادہ جملہ فعلیہ آئے ہو، اور اس کے ساتھ ہم آج انشاءاللہ واحد مذکر امر حاضر معلوم کے صیغے کا استعمال بھی سیکھیں گے، جو ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں تاکہ ہمیں مزید پختگی حاصل ہو۔ تو آئیے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ استاذ تلمیذ۔ استاذ ایک استاذ، تلمیذ ایک شاگرد۔ یہ استاذ اور شاگرد کے درمیان مکالمہ ہے، بات چیت ہے۔ استاذ پوچھتا ہے اور شاگرد جواب دیتا ہے۔ ما تلک بیدک یا خالد، اے خالد یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ استاذ پوچھتا ہے اے خالد یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ شاگرد جواب دیتا ہے ھذہ رسالۃ والدی، یہ میرے والد کا خط ہے۔ ھذہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور رسالۃ والدی یہ مرکب اضافی ہو کر خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ افتح الظرف واقرأ الرسالۃ، افتح الظرف لفافہ کھول دو، واقرأ الرسالۃ اور خط پڑھو۔ یہ افتح جو ہے یہ واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الظرف یہ اس کا مفعول ہے، افتح کا مفعول ہے۔ تو افتح فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول الظرف سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اقرأ الرسالۃ یہ جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ ہے۔ اقرأ یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر بھی انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الرسالۃ یہ اقرأ فعل امر کا مفعول ہے۔ تو اقرأ فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول الرسالۃ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ
جملہ معطوفۃ علیہا افتح الظرف اور جملہ معطوفہ اقرأ الرسالہ مل کر جملہ امریہ انشائیہ افتح الظرف لفافہ کھول دو وقرأ الرسالۃ اور خط پڑھو. افتح الظرف میں لفافہ کھولتا ہوں واقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتا ہوں. افتح الظرف یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے اور اقرأ الرسالۃ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ہے. افتح یہ فعل با فاعل ہے یعنی افتح فعل ہے اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے اور الظرف یہ مفعول ہے. تو افتح فعل اپنے فاعل انا اور مفعول الظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا. واو جو ہے یہ حرف عطف ہے اور اقرأ الرسالۃ میں یہ اقرأ یہ فعل با فاعل ہے یعنی اقرأ فعل ہے جو کہ واحد مذکر متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے اور اس کے اندر بھی انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے اور الرسالۃ یہ اس کا مفعول ہے. اقرأ فعل مضارع کا مفعول ہے. تو اقرأ فعل مضارع معلوم اپنے فاعل انا اور مفعول الرسالۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا افتح الظرف اور جملہ معطوفہ اقرأ الرسالۃ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ افتح الظرف میں لفافہ کھولتا ہوں واقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتا ہوں. ماذا یکتب والدک ماذا یکتب کیا لکھتا ہے والدک تیرا والد کیا لکھتا ہے. ماذا جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے بمعنی ای شیء. ماذا جو ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے اور یکتب یہ فعل با فاعل ہے یعنی یکتب فعل ہے اور والدک جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. یکتب فعل ہے اور والدک اس کا فاعل ہے. مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل ہے. والد مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل. یکتب فعل اپنے فاعل والدک اور مفعول ماذا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ماذا یکتب والدک تیرے والد کیا لکھتے ہیں یا تیرا والد کیا لکھتا ہے. والدی یکتب میرا والد لکھتا ہے انا طیب میں ٹھیک ہوں اچھا ہوں میں ٹھیک ہوں وادعو لک اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں. والدی یکتب میرا والد لکھتا ہے انا طیب وادعو لک میں ٹھیک ہوں اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں. والدی جو ہے یہ مبتدا ہے مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا ہے اور یکتب انا طیب وادعو لک یہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر ہو کر خبر ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. والدی یکتب میرے والد لکھتے ہیں یا میرا والد لکھتا ہے انا طیب وادعو لک میں ٹھیک ہوں اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں. خذ القلم والورق قلم لو قلم اور کاغذ لو. خذ القلم والورق قلم اور کاغذ لو. خذ جو ہے یہ فعل امر ہے اور القلم والورق یہ مفعول ہے. القلم یہ معطوف علیہ ہے اور وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے اور الورق یہ معطوف ہے. معطوف علیہ القلم اور معطوف الورق مل کر یہ مفعول ہے خذ فعل امر کے لیے. خذ فعل امر اپنے فاعل انت جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور اپنے مفعول القلم والورق سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ. خذ القلم والورق قلم اور کاغذ لے لو. آخذ القلم والورق میں قلم اور کاغذ لیتا ہوں. آخذ جو ہے یہ فعل ہے جو کہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے. واحد متکلم مذکر فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے.
اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور القلم والورق یہ مفعول ہے۔ القلم یہ معطوف علیہ ہے اور وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور الورق یہ معطوف ہے۔ معطوف علیہ القلم اور معطوف الورق مل کر یہ آخذ فعل کے لیے مفعول ہے، تو آخذ فعل اپنے فاعل انا اور مفعول القلم والورق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آخذ القلم والورق، میں قلم اور کاغذ لیتا ہوں۔ اکتب الجواب الی الوالد، اکتب الجواب، اکتب لکھو، الجواب جواب، الی الوالد والد کو جواب لکھو۔ اکتب الجواب الی الوالد، میں والد کو جواب لکھتا ہوں۔ ضع الرسالة فی الظرف، ضع الرسالة ڈال دو خط کو ڈال دو یا خط کو رکھ دو، پھر فی الظرف لفافے میں۔ ضع الرسالة فی الظرف، خط کو لفافے میں ڈال دو یا خط کو لفافے میں رکھ دو۔ اضع الرسالة فی الظرف، اضع الرسالة میں خط کو ڈالتا ہوں یا رکھتا ہوں، فی الظرف لفافے میں۔ اضع الرسالة فی الظرف، میں خط کو لفافے میں ڈالتا ہوں یا رکھتا ہوں۔ اکتب العنوان علی الظرف، اکتب لکھو، العنوان پتہ، علی الظرف لفافے پر۔ اکتب العنوان علی الظرف، لفافے پر پتہ لکھ دو۔ اکتب العنوان علی الظرف، اکتب میں لکھتا ہوں، العنوان پتہ، علی الظرف لفافے پر۔ اکتب العنوان علی الظرف، میں لفافے پر پتہ لکھتا ہوں۔ ان تینوں جملوں یعنی اکتب الجواب الی الوالد، ضع الرسالة فی الظرف اور اکتب العنوان علی الظرف، ان تینوں جملوں کی بالکل ایک ہی ترکیب ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ اکتب جو ہے یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الجواب یہ مفعول ہے، اور الی جو ہے یہ حرف جار ہے، اور الوالد یہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے اکتب فعل امر کے ساتھ۔ اکتب فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول الجواب اور متعلق الی الوالد سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ تو اس طرح ان باقی دو جملوں کی ترکیب بھی آپ کیجئے، اور اسی طرح یہ آپ دیکھیے اکتب الجواب الی الوالد، اضع الرسالة فی الظرف اور اکتب العنوان علی الظرف، ان تینوں جملوں کی بھی بالکل ایک ہی ترکیب ہے۔ اکتب جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، یعنی اکتب فعل ہے جو کہ واحد مذکر فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، واحد مذکر متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الجواب یہ مفعول ہے، اور الی الوالد میں الی جو ہے یہ حرف جر ہے اور الوالد یہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے اکتب فعل کے ساتھ۔ اکتب فعل اپنے فاعل انا اور مفعول الجواب اور متعلق الی الوالد سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو باقی دو جملوں یعنی اضع الرسالة فی الظرف اور اکتب العنوان علی الظرف، ان کی بھی بالکل یہی ترکیب ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ ایک بات اور بھی نوٹ فرما لیجئے، یہ دیکھیں یہ اکتب اور یہ دعا اور یہ اکتب جو ہے یہ اکتب یعنی یہ فعل امر ہے، یہاں پر یہ آخر حرف جو ہے یہ ساکن ہے، لیکن جب ہم اسے ما بعد کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر اس کو زیر دیتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ آپ یاد رکھ لیں، پہلے بھی ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جب ساکن کو بعد والے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں، الساکن اذا حرک بالکسرہ، تو جب ساکن کو ہم حرکت دیتے ہیں تو وہ زیر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ اصل میں دعا تھا، یہ اصل میں اکتب تھا۔ جب ہم اسے الجواب کے ساتھ ملا رہے تھے تو ہم نے پڑھ لیا اکتب الجواب، اسی طرح دعا الرسالة، اسی طرح اکتب العنوان۔ تو یہ اصل میں اکتب اور یہ اصل میں دعا تھا، لیکن جب ہم اسے ما بعد کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اکتب الجواب اور دعا الرسالة پڑھیں گے۔
تو اس بات کو آپ خوب یاد رکھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ این تدع الرسالۃ، این تدع الرسالۃ، این کہا، تدع الرسالۃ تو خط ڈالے گا یا رکھے گا، این تدع الرسالۃ تو کہاں خط ڈالے گا یا کہاں خط رکھے گا۔ این جو ہے یہ مفعول فیہ مقدم ہے، اور تدع جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، یعنی تدع فعل ہے اور اس کے اندر جو ہے انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الرسالۃ یہ مفعول ہے۔ تو تدع فعل اپنے فاعل انت اور الرسالۃ اور مفعول الرسالۃ اور مفعول فیہ این سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ۔ این تدع الرسالۃ تو خط کہاں ڈالے گا، ادعوها فی صندوق البرید، ادعو میں ڈالوں گا، ہاں اسے یعنی اس خط کو، فی صندوق البرید لیٹر باکس میں، ادعوها فی صندوق البرید میں اسے لیٹر باکس میں ڈالوں گا، اس خط کو لیٹر باکس میں ڈالوں گا۔ ادعو جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مذکر متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر غائب یہ مفعول ہے جو کہ الرسالۃ کی طرف راجع ہے۔ دونوں میں مطابقت بھی ہے، ہا ضمیر جو ہے یہ بھی مؤنث کی ضمیر ہے اور الرسالۃ یہ بھی مؤنث ہے۔ اس کے آخر میں یہ گول تا جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے، مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ ہا ضمیر غائب جو کہ مؤنث کی ضمیر ہے یہ الرسالۃ کی طرف راجع ہے، اور یہ یہاں پر مفعول بھی ہی ہے۔ اور فی صندوق البرید یہ جار مجرور ہے، فی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور صندوق البرید یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے، صندوق مضاف ہے اور البرید یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر جار یعنی فی اور مجرور یعنی صندوق البرید مل کر یہ ادع فعل کے ساتھ متعلق ہے۔ تو ادع فعل اپنے فاعل انا اور مفعول ہا ضمیر اور متعلق فی صندوق البرید سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام، ادعوها فی صندوق البرید میں اسے لیٹر باکس میں ڈالوں گا، یعنی اس خط کو لیٹر باکس میں ڈالوں گا۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔